بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ وہی نیک لوگوں کا ولی ہے، وہی سارے جہاں کو اکیلا پالنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ وہی صرف ایک مشکل کشا اور حاجت روا ہے، وہی دعاؤں کو قبول کرنے والا اور وہی سب مخلوقات کا معبود برحق ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ تمام انبیاء کرام اور رسولوں کے سربراہ ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کے آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں، سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، انسان ایک حال میں کبھی خوش نہیں رہتا۔ انسان پر جب خوشی آتی ہے تو وہ شدید خوش ہو جاتا ہے، وہ اس کا اظہار اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ کرتا ہے، اور جب کوئی غم یا مصیبت یا پریشانی 2 دن سے زیادہ انسان پر آ جائے تو اس کو اپنی زندگی کی ساری خوشیاں ہی بھول جاتی ہیں۔ اس کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس نے کبھی خوشی دیکھی ہی نہیں۔ اور آپ یقین مانیے کہ موجودہ دور میں ایسا وقت آ چکا ہے کہ ہر گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں لگی ہوئی ہیں۔ آپ دنیا میں کہیں بھی رہتے ہیں، بہت سارے گھرانے آپ کو اداس لگیں گے۔ کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، کسی کو بیوی کی، کسی کو شوہر کی، کسی کو غربت اور افلاس کی، کسی کو اولاد نہ ہونے کی۔ ہر گھر پریشانیوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے چینل اور فیس بک پیج پر بھی روزانہ کی بنیاد پر بے تحاشا ایسے لوگوں کے میسج موصول ہو رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلامک ٹیچر، میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، ہمارا کہنا نہیں مانتا، ہمیں کوئی وظیفہ بتا دیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے گھر غربت کا مسئلہ ہے، جوان بیٹے گھر میں فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کہیں بھی نوکری نہیں مل رہی، اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں۔ اب آپ کو ہر فرد کسی نہ کسی پریشانی میں نظر آئے گا۔ اب ان پریشانیوں سے آپ کو نجات صرف اور صرف اللہ کی جانب سے رجوع کر کے ملے گی۔ جب آپ اپنے دل کے دکھڑے، اپنے دل کے غم اللہ کو بتائیں گے تو یقین مانیے آپ کی پریشانی اور مصیبتیں ضرور ختم ہو جائیں گی۔ اسی لیے اللہ کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ یہ غم بھی اللہ کی طرف سے آتا ہے اور خوشی بھی اللہ کی طرف سے ہی نازل ہوتی ہے۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، یاد رکھیں، اگر غم پریشانی آنے پر آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اکثر لوگ غم اور پریشانی آنے پر شراب نوشی، سگریٹ نوشی کرنے لگتے ہیں، یا پھر جو لوگ زندگی سے بہت ہی تنگ ہوتے ہیں وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو اسے جان، مال، اولاد سے آزماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، یا امیر المومنین، آزمائش اور سزا میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا، جب تم پر کوئی مصیبت آئے اور وہ مصیبت تمہیں اللہ کے قریب کر دے تو سمجھو آزمائش ہے، اور اگر مصیبت تمہیں اللہ سے دور کر دے تو سمجھو سزا ہے۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، علماء کرام نے لکھا ہے کہ سخت ترین پریشانی آنے پر آپ اللہ کی جانب رجوع کر لیں اور دن میں 5 نمازوں میں فرض پڑھنے کے بعد صرف 7 بار سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر پڑھ لیں۔ اس دوران اپنی پریشانی اور حاجت کو ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد آپ اللہ سے دعا مانگیں۔ آپ کا اللہ سے یوں مانگنا اللہ کو اتنا پسند آئے گا کہ وہ فوری طور پر آپ کی پریشانی اور مصیبت کو ختم کر دے۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، یہ ایسا زبردست وظیفہ ہے کہ اللہ سے فوری طور پر دعائیں قبول کروا سکتا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے لگاتار نہیں کرنا۔ جب بھی آپ کو پریشانی یا مصیبت پیش آ جائے، آپ اسی وقت یہ وظیفہ کر لیں۔ انشاءاللہ ایک دن میں ہی آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ تمام بہن بھائی کر سکتے ہیں۔ مرد حضرات مسجد کے اندر اور مستورات گھر میں یہ وظیفہ کر لیں۔ انشاءاللہ جو بھی پریشانی آپ پر آئے گی وہ پریشانی اللہ کے حکم سے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ جس بہن بھائی نے بھی پریشانی آنے پر کیا ہے، اللہ نے اس کی پریشانی کو فوری طور پر دور کیا ہے۔ اس وظیفے سے متعلق ایک بہن کہنے لگی، اسلامک ٹیچر، آپ کے لیے کن الفاظ کا چناؤ کروں سمجھ نہیں آ رہا۔ اللہ پاک نے آپ کو دکھی لوگوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس بندے سے تم جتنا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اٹھا لو۔ اللہ آپ کی دنیا اور آخرت سنوار دے۔ جس طرح آپ لوگوں کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، میرا نام فلاں ہے، میں نے کبھی نہیں سوچا کہ آپ کو میسج کروں گی، اب میں میسج کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ چند سال پہلے میں نے اسلامک ٹیچر چینل سبسکرائب کیا۔ دکھوں بھری زندگی سے چھٹکارا پانے کے لیے انٹرنیٹ پر وظائف چیک کرنے بیٹھی تو یوٹیوب پر اسلامک ٹیچر چینل دیکھا تو کچھ اور کھولنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ میں آج اللہ کے کرم سے بہت بہتر حال میں ہوں۔ میں اپنی ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں۔ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دل مائل رہا۔ بچپن میں سب کو کھیل کود ہی یاد ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ میں مسجدوں میں رویا کرتی تھی، اللہ سے مانگا کرتی تھی
اور اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی طرح مجھے اس کا جواب ضرور دیتے۔ یہ باتیں میں نے کسی کو نہیں بتائیں۔ آج پتہ نہیں دل کر رہا ہے کہ آپ سے اپنے دل کی باتیں کروں۔ کم سن عمر ہی میں اللہ سے دل ہی دل میں باتیں کرتی تھی۔ ایک دن میں سجدے میں رو رہی تھی اور کہتی کہ یا اللہ تو اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ بھی پیار کرتا ہے، میری پریشانیاں دور کر۔ اچانک دل میں ایک سکون پیدا ہو گیا۔ میرے والد صبح ہوتے ہی تلاوت قرآن پاک پڑھتے، پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے، جنہیں میں بھی بہت شوق سے سنتی رہتی۔ وقت گزرتا گیا، میں جوان ہو گئی، دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو گئی، اللہ سے دور ہوتی گئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میرا تعلق غریب گھرانے سے تھا تو اس غریبی سے نکلنا چاہتی تھی۔ بس کہتی کوئی امیر لڑکا مل جائے، دعائیں مانگتی میری شادی امیروں میں کرنا۔ ایک دن یوں ہی بیٹھی تھی کہ آپ کی ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر کو پڑھنے والی ویڈیو دیکھی۔ میں نے اس کے بعد سورہ کوثر کا ایک ہی دن عمل کیا تھا۔ اسلامک ٹیچر، آپ یقین مانیے صرف ایک ہی دن اس عمل کو کیا تو اسی وقت میری دعا قبول ہو گئی۔ جس روز میں نے یہ وظیفہ کیا تھا اس کے اگلے روز ہی خاندان کے سب سے اونچے گھرانے سے میرے لیے رشتہ آیا۔ جس طرح میں 5 بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی، اسی طرح میرا شوہر بھی سب سے چھوٹا۔ لوگوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ لوگ کہنے لگے سنا تھا کہ بیٹیوں کے نصیب پہاڑ توڑ دیتے ہیں، آج دیکھ بھی لیا۔ ہم اتنے خوش تھے کہ کوئی جانچ پڑتال بھی نہیں کی۔ اس کے بعد جب بھی کوئی پریشانی آتی تو میں نماز کے بعد سورہ کوثر سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھ لیتی، اسی وقت میری حاجت پوری ہو جاتی۔ اسی طرح ایک اور بھائی اس وظیفے کے بارے میں کہنے لگے محترم اسلامک ٹیچر صاحب السلام علیکم، اللہ پاک آپ پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور آپ کی اولاد پر بھی اپنی خاص رحمتیں فرمائے، تا زندگی آپ کو اسی طرح دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور آپ کے فیض میں، عمر میں، روحانیت میں اور زندگی میں برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا تھا، کوئی بات بھی نہیں ہوتی اور لڑائی اس قدر طویل ہو جاتی کہ ہفتہ ہفتہ گزر جاتا ایک دوسرے سے بات کیے بغیر۔ بھائی کی شادی ہوئی تو بھابھی سے بھی ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا، لائٹ گیس کچھ بھی نہیں تھا ہمارے گھر میں۔ میں نے خود قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، میرا قرآن پاک پڑھنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ میرے ابو، میرے بڑے بھائی فارغ یعنی بے روزگار تھے، جہاں جاتے جواب مل جاتا، کام نہ بن پاتا۔ میں نے بہت سے وظائف کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ پھر آپ کے چینل پر سورہ کوثر کو سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے والا وظیفہ ملا جو مجھے بہت پسند آیا۔ ایک دن میں ہی اس وظیفے کو پڑھا اور اس کے نتائج حیرت انگیز نکلے۔ ہمارے گھر لائٹ لگ گئی، گیس لگ گئی، بھائی کو اتنی اچھی جاب مل گئی۔ بھائی کا ہر وقت امی کے ساتھ جھگڑا رہتا تھا جو کہ ختم ہو گیا، بھابھی بھی ہمارے ساتھ ٹھیک ہو گئی۔ غرض کے تمام مسائل آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے گئے۔ اس وظیفے کا جہاں ہمیں دنیاوی فائدہ ہوا وہیں روحانی بھی بہت سے فائدے ہوئے۔ وظیفہ پڑھنے کے دوران 2 مرتبہ میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میرے دل میں صرف ایک بات کا خیال گزرا کہ کاش ایسا ہو جائے، تو اللہ پاک نے ویسا ہی کر دیا، مجھے وہ چیز عطا فرما دی، اور یہ سب سورہ کوثر کے وظیفے کی برکت سے ہوا۔ اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، آپ پر جب بھی کوئی پریشانی یا مصیبت آ جائے تو اسی وقت سر پر ہاتھ رکھ کر سورہ کوثر پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔